بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیرون ممالک میں جو مقیم حضرات ہیں وہ کافی پریشان ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے، اور نماز کا طریقہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہا، تو ابھی عملی صورت میں مختصر انشاءاللہ بھی بتایا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صدقہ فطر دینے کے لیے لوگ بھی نہیں مل رہے، اور باہر بھی ہم کوئی زیادہ اپنے محلے سے باہر نہیں نکل سکتے، جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے۔ تو کیا ہم اپنے ملکوں میں ادا کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو اگر یہاں پر نہیں مل رہے لوگ اور نہیں موقع بن رہا تو آپ اپنے گھر والوں سے کہہ دیں، لیکن یہاں کی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر 2.5 کلو چاول، گندم، جو چیز آپ دینا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ پیسے سے غلہ خرید کر کے نکال دیں۔ مثلا سعودی عرب میں جو تنظیمیں پیسے اکٹھے کر کے پھر وہ ان سے غلہ خرید کر کے لوگوں میں تقسیم کرتی ہیں، ان کے نزدیک 20 ریال آپ نے ادا کرنے ہوں گے۔ تو آپ 20 ریال سے پاکستانی جتنے پیسے بنتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو کہیں، وہ مثلا 20 ریال سے آپ کے پیسے بن رہے ہیں، مثلا 1000 روپیہ بن رہا ہے مثال کے طور پر، وہ 20 ریال کے برابر ہیں۔ تو ان پیسوں سے وہ اپنے ملک میں وہ گندم یا چاول جو اچھی قسم کی وہ خریدیں، چاہے وہ وہاں پر 10 کلو آ جائے سستی ہونے کی نسبت، تو اتنے پیسوں سے آپ وہاں پر خریدیں اور کسی فقیر یا مسکین کو دے دیں۔ اور اس کو دینا کب ہے؟ سعودی عرب میں کیونکہ صبح عید ہے اور آپ یہاں پر ہے، یہاں پر عید پڑھ رہے ہیں، سعودی عرب کے لحاظ سے کل جو اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن سعودی عرب میں سورج نکلنے سے پہلے آپ کے سعودی عرب کے لحاظ سے جتنے ریال ہیں 20 ریال، اتنے پیسے جو وہاں بنیں گے ان پیسوں کے عوض آپ وہاں پر غلہ خرید کر کے فقیر اور مسکین کو دے دیں۔ دوسری بات ہے کہ عید کا جو طریقہ ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ، یہ 2 رکعت ہے، اور اس میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے یہاں پر سبحانک اللہ پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر آپ کہیں گے 7 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آپ کی 7 تکبیریں ہوگی۔ اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آمین کہیں گے۔ آگے اگر آپ کو سورہ اعلیٰ نہیں آتی تو کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہے، کوئی چھوٹی سورت پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں۔ آخری سجدے جب آپ اٹھیں گے آپ اللہ اکبر کہہ کے اوپر آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے 5 تکبیریں پھر کہنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آپ کی 5 تکبیریں ہو گئیں۔ اب آپ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آگے کوئی سورت جو آپ کو آتی ہے وہ پڑھیں، رکوع کریں، سجدے کریں، سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کی زائد تکبیرات بھی ہو گئیں، اور یہ 2 رکعت کی طرح آپ کا طریقہ ہو گیا، لیکن یہ اونچی آواز سے پڑھی جائے گی۔ یہ آپ نے ان کی دلیلیں میں نے ویسے پیچھے دی ہوئی ہیں، یہ 7 زائد تکبیریں اور جو 5 دوسری رکعت میں تکبیریں، ان کی دلیل دیکھیں ابو داؤد شریف کی 1149 نمبر حدیث، اور اس میں رفع الیدین کرنا ہے ابو داؤد شریف کی 722 نمبر حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ عید کے دن یعنی صدقہ فطر آپ کا سورج نکلنے سے پہلے ادا ہو گیا، آپ یعنی غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، چاہے آپ کمروں کے اندر اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور طاق عدد کھجوریں کھائیں، اور عید کی تکبیریں عید کا چاند نظر آنے سے لے کر کے عید نماز کھڑی ہونے تک پڑھتے رہیں۔ اور عید کی جو مبارکباد ہے وہ آپ تقبل اللہ منا و منک، کہ اللہ تعالی ہمارے بھی اور آپ کے بھی نیک اعمال کو قبول فرمائے، یہ عید کی مبارکباد ہے۔ اگر یہ الفاظ نہ آتے ہوں تو آپ اپنے الفاظ میں بھی عید مبارک کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ یہ آپ کا عید مبارک کہنے کا طریقہ اردو زبان میں بھی صحیح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح آپ گلے ملنے سے پرہیز کریں، کمروں کے اندر رہتے ہوئے بھی جیسے پہلے ایک دوسرے سے دور رہ رہیں، تاکہ اگر کوئی ایسی بیماری کا خدشہ ہے تو آپ کی وجہ سے نہ کسی کو لگے، نہ کسی کو اگر لگی ہے تو آپ کو لگے۔ احتیاطی تدابیر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔